تو مکتب کے اندر بڑا بنیادی اور بڑا واضح سا فرق ہے، دونوں مکاتب فکر کے اندر واضح سا فرق ہے۔ امام وہ ہے جو پیشوائی کے لیے آیا، جو قیادت کے لیے آیا، خلیفہ وہ جسے پیغمبر پیچھے چھوڑ گئے۔ تو اب جو مکتب خلافت ہیں ان کے اندر خلفاء کے نام دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ یزید کو خلیفہ مانا جاتا ہے۔ مکتب خلافت میں کسی بھی مکتب امامت کے اندر کسی بھی شیعہ اثنا عشریوں میں نہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 کے ماننے والے، ہم 12 کے ماننے والے شیعہ، لیکن ایسے بھی شیعہ جو صرف ایک امام کو مانتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 2 یا 3 امام کو مانتے ہیں، 4 امام کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، لیکن ایسا کوئی شیعہ نہیں جو 8 کو مانتا، جو 8ویں کو مانتا وہ 12 تک سب کو مانتا۔ تو میں جملہ پیش کر رہا ہوں، جتنے بھی اماموں کے ماننے والے شیعہ ہوں، اگر شیعہ ہے تو کسی بھی مکتب کے اندر، امامت کے مکتب میں، چاہے وہ صحیح فرقہ ہو یا گمراہ فرقہ ہو، ایک کا منکر 12 کا منکر ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، ایک کا منکر 12 کا منکر ہے۔ اماموں نے کہا، ائمہ نے کہا، ایک کا منکر، 12 میں سے ایک کا منکر، 12 کا منکر ہے۔ تو اب وہ ہمارے نظر میں گمراہ فرقے ہیں جو 12 اماموں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے، ان میں سے بھی کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو یزید کو، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ، مکتب امامت میں کوئی بھی یزید کو نہیں مانتا، اپنا امام نہیں مانتا، اسے پیشوا نہیں مانتا، سب کے سب اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب جہاں مکتب خلافت والے ان سے پوچھ رہی تھی، بھئی آپ کے ہاں تو کسی نے اسے نہیں لکھا کہ وہ خلیفہ تھا، کسی نے رضی اللہ تو نہیں کہہ دیا؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ اگر آپ کے ہاں کوئی اسے ماننے والا مل جائے تو پھر مجرم ہمارے ہاں نہیں، اپنے ہاں تلاش کرو۔ اب بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ بھائی مجرم وہاں تلاش کیا جاتا ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ہاں شاید اچھا رہا ہو، شاید رضی اللہ رہا ہو۔ ہمارے یہاں آج تک کبھی کسی فاسد العقیدہ نے بھی نہیں کہا جسے ہم شیعہ نہیں مانتے، وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، ہم شیعہ نہیں مانتے، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ یزید اچھا تھا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو جہاں کوئی یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہو وہاں پہ سوچو، وہاں تلاش کرو، کہیں قاتل وہاں تو نہیں بیٹھے۔ پہلا حاکم کون تھا؟ جب جناب سید الشہداء کو 61 ہجری میں شہید کیا گیا تو حاکم تھا یزید ابن معاویہ۔ پہنچ رہی ہے بات؟ حاکم تھا یزید۔ کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، میں کہہ گیا ہوں ابن زیاد، اور ائمہ نے یہی کہہ کے اسے ہمیشہ کہا تو ہم سے بیعت مانگے گا ابن مردانہ، وہ مردانہ کے بیٹے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، نام ہی ابن زیاد ہو۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ کبھی بھی کوئی ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ کبھی بھی گھبرائے نہیں۔ آج ہم سب کا پیش کر لیتے ہیں قاتلان کون تھے۔ حاکم تھا یزید، کوفے کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، مدینے کا گورنر ولید مروان، اگر پہنچ رہے ہو، ولید اور مروان، لشکر کا، یزیدی لشکر کا سپہ سالار عمر سعد، پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، لشکر یزید کا سپہ سالار عمر ابن سعد، قاتل شمر۔ بھئی اتنے میں نے نام گنوائے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے کسی کتاب سے دکھا دیں یہ شیعوں نے نہیں، آپ کے علماء نے لکھا ہو کہ یہ جو نام میں نے کہے ان میں سے کوئی شیعہ تھا۔ جب سارے قاتلان اس طرف سے نہیں، اس طرف سے میں نہیں کہہ رہا تاکہ دل آزاری نہ ہو، میرے بہت سے رسول بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں کبھی آپ نہیں دیکھے کسی نے ان میں سے کسی کا دفاع کیا ہو، ان میں سے کسی کو شیعہ کہا ہو، بلکہ آپ کے یہاں بھی ان میں سے کسی کو کسی نے شیعہ نہیں کہا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کیا کہا ہے، آپ والوں نے انہیں شیعہ نہیں کہا، یہ خلافت مانتے تھے، امامت نہیں مانتے تھے۔ بڑا واضح ہے، جو قاتل ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ تھے، میں کہتا ہوں
کچھ بھی تھے، ہم ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں. تو آپ بھی کہیے ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے لعنت بھیجتے ہیں. خود ہی پتہ چل جائے گا. پتہ نہیں بات پہنچ جائے گی. ہم بہت کھل کے کہتے ہوتے ہیں حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت، حسین پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت. میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں کہا کہ پروردگار لعنت ہو ان پہ جنہوں نے حسین کا قتل کیا. لعن اللہ امتا قتلت کا، ولعن اللہ امتا ظلمت کا، ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بے. جنہوں نے قتل کیا ان پہ لعنت، جنہوں نے حسین پہ ظلم کیا ان پہ لعنت، اور جو سن کے راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. جنہوں نے سنا راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت، جو راضی ہو کے بیٹھ گیا ان پہ لعنت. ہم تو راضی نہیں ہیں